ہماری نوائے وقت میں کولیگ ہیں عارفہ صبح خان صاحبہ، تعلیمی میدان میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں، پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ آرٹیکل لکھتے ہیں، کئی کتابیں لکھ چکی ہیں۔ ان کا نام 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا، نامزد کیا گیا، لیکن تینوں بار ہی ان کا نام کہیں نہ کہیں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ان کی طرف سے مجھے آج ہی واٹس ایپ کیا گیا ہے ایک آرٹیکل، عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے، کل یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں، جس کا عنوان ہے ایوارڈز کا جنازہ۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے اس کالم میں کیا کہا گیا ہے۔ جس طرح سے 104 شخصیات کے نام دیے گئے تھے ایوارڈز کے لیے، 14 اگست کو یہ نام دیے گئے، صدر کی طرف سے منظوری دی گئی اور یہ ایوارڈ دیے جائیں گے 23 مارچ 2024 کو۔ تو ان لوگوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے کہ کون سے لوگ شامل کیے گئے ہیں، کون سے کس طرح سے شامل ہو گئے اور کس کس کو شامل نہیں کیا گیا۔ اگلی بات کرنے سے پہلے ذرا ملاحظہ کیجیے عطا اللہ قاسمی صاحب کا کالم کو، اپنے کالم میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس وقت میرے سامنے یوم آزادی کے موقع پر دیے گئے ایوارڈز کی تفصیل ہے۔ ان میں سے تو کچھ وہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، اور کچھ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے لوگوں کی جان لے لی۔ مجھے ان ایوارڈز کی تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ سبھی تنخواہیں اور لمبی مراد اور لمبے سیر سپاٹے کرنے والوں کو کس حوالے سے ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ ان میں سے کوئی ذوالفقار چیمہ بھی تھا جس نے اپنے مفاد پر ریاست کے مفاد کو ترجیح دی۔ مختلف علاقوں میں اپنی پوسٹنگ کے علاوہ جب پاسپورٹ کا محکمہ ان کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے اس تباہ شدہ ادارے کو صرف 3 ماہ کے دوران دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ خیر، یہ چیمہ صاحب تو یوں ہی درمیان میں آ گئے۔ وہ کب سے ستارہ امتیاز بادل نخاس تھا، جیب کی کسی اندرونی جیب میں چھپائے بیٹھے ہیں کہ اس سے بڑے ستارے تو انہیں ملے ہیں جن کے ستارے کسی دور میں بھی گردش میں نہیں آتے۔ چلیں اب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے ایوارڈ صنعت کاروں اور کچھ بدنام زمانہ شخصیات کو عطا کیے گئے ہیں۔ پاکستان سے باہر ایک بڑا ایوارڈ جس شخص کو دیا گیا وہ عمر فاروق ہیں۔ ان کا گھڑیوں کا کاروبار ہے اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان سے توشہ خانے کی گھڑی خریدی تھی۔ گریٹ! اگر اس ایوارڈ کا کسی ذریعے سے پہلے پتہ چل جاتا تو بہت سے لوگ عمران خان کے پاس پہنچ جاتے اور منہ مانگے دام پر ان سے گھڑی خریدتے۔ اس کے علاوہ کچھ خبر نہیں کہ پنجاب سے کسی دوسرے ذی شان کو ریاست کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایک نام سامنے آیا اور یہ نام جاوید جبار کا ہے۔ ان کا تعلق پنجاب سے نہیں سندھ سے ہے، مگر چونکہ ٹھان لی گئی تھی کہ انہیں نوازنا ہے، چنانچہ انہیں پنجاب کے کوٹے سے ایوارڈ دے دیا گیا۔ بہت معذرت کہ ادب، موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی وغیرہ ایسے اہم شعبوں میں سے کسے ایوارڈ ملا۔ میں نے کوشش کی، مگر سوائے سندھ سے تعلق رکھنے والی شاعرہ عزیزہ امبرین حبیب اختر کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، یا آزاد کشمیر سے جواد جعفری اس ایوارڈ سے نوازے گئے۔ عطا اللہ قاسمی صاحب اپنے آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں، ایک بہت مستحق ادیبہ سلمیٰ اوان کی خوش فہمی ہے کہ انہیں ستارہ امتیاز مل گیا۔ پنجاب سے فیض صاحب کی بیٹی منیزہ کو بھی ستارہ امتیاز ملا، مگر میں ان کی ادبی خدمات سے واقف نہیں ہوں۔ عطا اللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ یقیناً یہ میری جہالت ہے۔ ان کی عمومی شہرت صرف اتنی ہے کہ وہ اندرون ملک اور بیرون ملک فیض فروشی کرتی ہیں۔ چند ایک آرٹسٹ حامد رانا، المعروف سونا، شیبہ حسن المعروف چاندی اور گلوکارہ فریحہ پرویز ایوارڈ یافتگان میں سے ہیں۔ سوائے فریحہ پرویز کے باقی خانہ پوری ہے، ورنہ ایک سے ایک بڑا اداکار، موسیقار، مصور اور خطاط ہمارے ہاں موجود ہیں، مگر ہما جس کے سر پر بیٹھ گیا بس بیٹھ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ دلچسپی اس امر میں تھی کہ ادب پر ایوارڈ کسے ملا ہے، اور پورے پاکستان میں سے صرف 2-3 ہی انہیں ملے۔ میری خواہش ہے کہ ایوارڈ یافتگان کے ناموں کو چھوڑیں، صرف اس کمیٹی کے ارکان کے نام شائع ہونا چاہیے جو بھینگے ہیں اور ان کی بنائی پر انحصار کیا گیا۔
بیرون ملک مقیم عمر فاروق ظہور کو عمران خان کی گھڑی خریدنے پر تو یہ عزت دے دی گئی، مگر جو لوگ پردیس میں بیٹھے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کے خوبصورت پہلو مختلف حوالوں سے سامنے لاتے رہتے ہیں، پاکستان کے ان سفیروں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مجھے ان میں سے ایک نام قمر ریاض کا یاد آیا ہے، مگر خام کا یاد آ گیا۔ اگر وہ پاکستانیوں کو متحد کرنے اور پاکستان کی تشخیص کروانے کے بکھیڑوں میں نہ پڑتے تو ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے اب کے حقدار کو بھی محروم کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے کہا گیا، اس میں ہم صرف ایک فقرے کا اضافہ کر کے باقی اپنی بات کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایوارڈ تقسیم کرنے والی ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے اپنے کالم میں ایک نام لیا گیا عمر فاروق کا۔ ان کا پورا نام ہے عمر فاروق ظہور۔ ان کے بارے میں ہم پیچھے ویلاگ میں بات کر چکے ہیں، تفصیلی بات کر چکے ہیں، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا حوالہ دے دیا جانا چاہیے۔ یہ صوفیہ مرزا جو پاکستان کی ماڈل رہی ہیں، پاکستان کی اداکارہ رہی ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، تو یہ اپنی بیٹیوں کو ایک فراڈ کے ذریعے پاکستان سے باہر لے گیا۔ کسی اور خاتون کو انہوں نے ہائر کیا جس نے کہا کہ میں ان کی ماں ہوں، وہ ان کو دبئی لے گئے۔ وہ کیس چلا عدالت کی طرف سے، وہ بچیاں اس خاتون کے حوالے، ان کی والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن کبھی وہ دن نہیں آئے۔ بچیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ شاید وہیں پہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ باپ بہت بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اور اس پر فراڈ کے بے شمار کیسز ہیں۔ پاکستان میں ان کا نام ECL پر تھا، اس کے باوجود آزادانہ طور پر اتنے لمبے ان کے ہاتھ ہیں کہ پاکستان آتے رہے جاتے رہے، کوئی 15-16 مرتبہ اسی دوران وہ پاکستان آئے، پاکستان سے گئے۔ ان پر ناروے میں، دبئی میں کئی جگہ پر مقدمات ہیں، فراڈ کے مقدمات ہیں، لیکن انہوں نے آخری فراڈ جو پاکستان کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے لائبیریا کا اپنے آپ کو سفیر بنوایا۔ کیسے بنوا لیا؟ وہ کوئی سرٹیفکیٹ لے آئے، بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں لے کر آ گئے۔ عمران خان کا دور حکومت تھا، جناب شجاعت علی خان صاحب کی عدالت میں کیس گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کا نام آپ کیسے ECL پر رکھ سکتے ہیں جس کو لائبیریا کا گشتی سفیر بنایا گیا ہے؟ بہرحال ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس ساری کارروائی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشیر میمن صاحب جو FIA کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بڑا کمال کیا تھا ان کی سہولت کاری کے لیے۔ بہرحال وہ اس حوالے سے انکاری ہیں۔ یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ان کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا ہے عمر فاروق ظہور صاحب کو۔ وجہ کیا ہے، کیسے ان کو ایوارڈ دیا گیا؟ جیسا کہ عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی گھڑی خریدنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ گھڑی کیسے بیچی گئی، کس نے خریدی۔ اسلام آباد میں کسی ڈیلر کو عمران خان نے وہ گھڑی بیچی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شہزاد اکبر کے ذریعے، یہ فرح شہزادی نے، جن کو فرق ہوگی عرف عام میں، یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ گھڑی $2 ملین کی بیچی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اس کو کیا پکڑ کے لایا گیا یا اپنی مرضی سے سامنے آیا؟ بہرحال اس کے بعد اس پر جو مقدمات تھے وہ مقدمات ان کو اعزازات دینے میں بدل گئے، مقدمات ختم ہو گئے، ان پر جو چارجز تھے وہ بھی جاتے رہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ اتنا زیادہ تارا بنا کہ انہوں نے اس کو چاند بنا کر آسمان پر پہنچا دیا، ان کو ہلال پاکستان کا اعزاز دے دیا گیا۔ تو کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو ایسے اعزازات دیے گئے ہیں اور جو مستحق بھی ہیں؟ ان میں ایک عارفہ صبح خان صاحبہ بھی ہیں جنہوں نے عطا اللہ قاسمی صاحب کا یہ کالم ارسال کیا تھا۔ ان کی کون کون سی خدمات ہیں؟ وہ 16 کتابیں لکھ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو پاکستان میں کئی ایوارڈز مل چکے ہیں۔ یہاں پہ صدارتی ایوارڈ کے لیے ان کی 3 مرتبہ نامزدگی ہوئی ہے، لیکن تینوں مرتبہ ان کا نام کٹوا دیا۔ یہ جو ایوارڈ جن کا 14 اگست کو اعلان ہوا اور یہ 23 مارچ کو تفویض کیے جانے ہیں، دیے جانے ہیں، ان میں بھی ان کا نام تھا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ یہ کابینہ میں معاملہ گیا تو وہاں پہ کسی وزیر کی طرف سے ان کا نام ڈیلیٹ کروا دیا گیا، کٹوا دیا گیا۔ تو عارفہ صبح خان کی کتابوں کی بات کر لیتے ہیں۔ 16 کتابیں کون سی ہیں، اور پھر جو ان کو ایوارڈز ملے وہ مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے کتابوں کے نام ہے عکس زن، تجاہل عارفانہ، شٹ اپ، یہ کتاب کا نام ہے، آپ کو نہیں کہا، ماں بدولت،
اما ہوا سے اما کونسلر تک، کرکرے کردار، اب صبح ہونے کو ہے، اردو تنقید کا اصلی چہرہ، اور 9ویں نمبر پر ان کی کتاب ہے صبح ہو گئی جانا، 10 نمبر کتاب ہے عشق بلاخیز، اور 11ویں ان کی کتاب ہے ادبی ستارے، 12ویں کتاب ہے کافر ادا، سیاستدانوں کے سائیڈ ایفیکٹس، تنقیدی گرہیں، اور ان کی 15ویں کتاب کا نام ہے گنجے اور گنجیاں، جبکہ 16ویں اور آخری اب تک آنے والی کتاب ہے چھیڑ خوباں سے، اور اعزازات جو ان کو مل چکے ہیں وہ جلدی سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی مزاح نگار خاتون ہونے کا اعزاز، پاکستان کی پہلی کرائم لیڈی رپورٹر، پاکستان کی پہلی پولیٹیکل لیڈی رپورٹر، 7 مرتبہ مسلسل کرائم لیڈی رپورٹر کا ایوارڈ، صحافت کی شیرنی کا لقب صحافت کے امام مجید نظامی صاحب نے ان کو دیا تھا، خواتین کی پطرس بخاری کا خطاب کرنل محمد خان مرحوم نے ان کو دیا، خان زادی خان بی بی اردو ادب کی کلو پترا، اعزازات کی ملکہ ادب کا ستارہ خطابات ان کو مل چکے ہیں، 12 گولڈ میڈلز ان کو ملے ہیں، 12 شیلڈز ملی ہیں، 70 ایوارڈ ادبی صحافتی خدمات پر ملے ہیں، صدر آل پاکستان ویمن جرنلسٹ فورم پریس کلب لاہور 5 سال مسلسل صدر رہنے کا اعزاز بھی ان کے پاس ہے، صحافت و ادب میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل اور ایوارڈ لینے کا بھی ریکارڈ ان کے پاس ہے، ڈرامہ سیریل لکھے سونے کی چڑیا، نئے راستے، لیڈی رپورٹر، یہ ڈرامے کا نام ہے، 4 سیاسی پروگراموں کی اینکرنگ کی، بات ایشو پولیٹیکل ٹیمپریچر، 1 to 1 ویمن ایشوز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے اردو لٹریچر میں ڈاکٹریٹ کرنے والی پہلی طالبہ، ٹاپ پوزیشن ہولڈر، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ عارفہ صبح خان صاحبہ کے نام ہے، ان کا نام اس دفعہ بھی صدارتی اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا لیکن کسی وزیر کی طرف سے کاٹ دیا گیا، اور یہاں پہ یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ عمر فاروق ظہور صاحب کی بات ہوئی ہے تو ان کا نام کیسے شامل ہو گیا، پچھلے ویلاگ میں ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، یہاں بھی اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک سرگودا کے شخص ہیں جناب امجد صدیقی صاحب، وہ معذور ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، ویل چیئر پر ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، بنیادی طور پر صحافی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بزنس میں چلے گئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، لیکن وہ دنیا کی مانی ہوئی ایک شخصیت ہے، دنیا بھر میں لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی خدمات کے اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن دی تھی کہ جناب میرا نام بھی اعزازات لینے والے لوگوں میں شامل کیا جائے، اور ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی، اس کے بعد ان کو بھی نامزد کر دیا گیا ایوارڈ کے لیے، حکومت کی طرف سے ان کا نام شامل کیا گیا، کابینہ کی طرف سے منظوری دے دی گئی، وزیر اعظم ہاؤس سے ایوان صدر میں جو لسٹ بھیجی گئی تھی اعزازات والی اس میں بھی ان کا نام شامل تھا، لیکن جب لسٹ باہر آئی تو ان کے نام کے نیچے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے یا ان کے کوئی کارندے نے، اہلکار نے، اس کے نیچے ریڈ سیاہی سے نشان لگا دیا اور ان کا نام ڈراپ کر دیا گیا۔ امجد صدیقی صاحب جن کو یہ ایوارڈ ملنے جا رہا تھا وہ بھی اس ایوارڈ سے محروم رہے، اور ان کی جگہ نام شامل کر دیا گیا جناب عمر فاروق ظہور کا، اور اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جو نامزدگیاں کرتی ہے جناب آسن اقبال صاحب۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے اس بندے کا نام بھی شامل کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کا نام شامل کیا تھا، بہرحال یہ نام کہاں سے آیا، آسن اقبال کو کیوں خبر نہ ہو سکی، کیا ایوان صدر میں امجد صدیقی صاحب کا نام کاٹ کے عمر فاروق ظہور کا نام شامل کیا گیا تھا، اصل سٹوری کیا ہے، کیا حکومت کی طرف سے ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے؟ بہرحال 2 بندوں کا جو حقدار تھے، جو نامینیٹ ہو چکے تھے، عارفہ صبح خان اور امجد صدیقی، ان کے نام جا چکے تھے، منظوری ہو چکی تھی، لیکن آخر کار ان دونوں کے نام کہاں سے کاٹ دیے گئے، یہ سارا کچھ کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے جس کو گراؤنڈ ریالٹی کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ عمر فاروق ظہور صاحب کا نام ایوارڈ لینے والوں کے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان کی خدمات کیا ہیں، آئیے آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو ڈھونڈ اسے چراغ رخ زیبا لے کر، تو چراغ رخ زیبا سے پتہ چلے گا کہ عمر فاروق ظہور کا نام کیسے ایوارڈ میں شامل کر دیا گیا، اور ان کی پاکستان کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کیا عظیم تر خدمات ہیں جن کے اعتراف میں ان کو یہ بہت بڑا حلال پاکستان کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، ہو سکتا ہے کہ 23 مارچ تک ان کا یہ ایوارڈ، جس طرح سے شیر افضل صاحب نے ایک لفظ ایجاد کر رکھا ہے، اسی طرح کا ان کا بھی، اسی طرح کا اس ایوارڈ کا اور اس بندے کا بھی حال نہ ہو جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔